السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اس رپورٹ کے 4 پارٹس ہیں، اور جو پارٹ 1 ہے اس کے اندر 4 چیپٹرز جو ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکشن ہم نے سٹارٹ کی تھی لاسٹ ویڈیو کے اندر، اور چیپٹر 1 جو ہے پارٹ 1 کا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج پارٹ 1 کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس کا ٹائٹل ہے میئرنگ انیکویلٹی ان پاکستان۔ پاکستان کے اندر جو انیکویلٹی کی سچویشن ہے، کچھ فگرز کے ساتھ اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، اور فگرز کو میمورائز کرنا از ویری ڈیفیکلٹ، تو میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں جن سے میں تھوڑی سی ہیلپ لوں گا اس ویڈیو کے اندر۔ یہ جو چیپٹر نمبر 2 ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ود جینڈر ڈسپیرٹی یا جینڈر انیکویلٹی، وومن اور جو مین ہیں ان کے درمیان کی جو انیکویلٹی پاکستان کے اندر اس کی سچویشن کے اوپر، اور آلموسٹ 60% آف دا وومن جو ہیں وہ مارجنلائزڈ جابس جو ہیں پاکستان کے اندر کر رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو جینڈر انیکویلٹی ہے وہ انکریز ہو رہا ہے۔ تو ایک سوسائٹی کہ جس کے اندر انیکویلٹی بھی ایگزسٹ کرے اور ایکسپلائٹیشن بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، پاورٹی اور باقی ایشوز بھی ہیں، اس کے اندر خاص طور پہ وہ سیگمنٹ کہ جو انتہائی ویک ہوتا ہے وہ زیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں پور سیگمنٹ جو ہے وہ زیادہ بیئر کر رہا ہوگا برڈن جو ہے ایشوز کے پرسپیکٹیو کے اندر، اور اسی طرح وہ ہمارے سماج کے اندر جو خواتین ہیں، وومن ہیں، وہ زیادہ بیئر کر رہی ہیں ہمارے جو ایشوز ہیں اس کے پرسپیکٹیو کے اندر ان کو دیکھا جائے تو ان کی سچویشن زیادہ پینفل ہے۔ تو ویک سیگمنٹ جو ہے ایک خراب سماج کے اندر، ایک ایکسپلائٹڈ سماج کے اندر جو ویک سیگمنٹ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ برڈن اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وومن کو ایک اس پرسپیکٹیو میں پاکستان کے اندر جو ہے سچویشن جو ہے زیادہ بہتر نہیں ہے ان کے پرسپیکٹیو میں۔ آگے چل کے مزید ہم وومن کے پرسپیکٹیو چیزوں کو ڈسکس بھی کریں گے۔ اچھا، اس چیپٹر کے اندر جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہے کہ جو ہمارا جو ٹاپ 20% جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ٹاپ کوئنٹائل ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ڈیٹا کو 5 پارٹس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو 100% اگر ہماری پاپولیشن ہے تو اس کے 5 پارٹس بنتے ہیں 20% کر کے۔ تو جو ٹاپ 20% جو رچ پیپل ہیں پاکستان کے اندر، دا ریچسٹ 20% جو پاکستانیز ہیں، ان کے جو شیئر ان نیشنل انکم ہے از آلموسٹ 5 times more than دوز پاکستانیز کے جو پورسٹ 20% کے اندر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سٹارک سا انیکویلٹی کا سچویشن ہمیں پاکستان کے پرسپیکٹیو میں نظر آتی ہیں۔ اچھا، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ میں جو چیزیں اس رپورٹ کے اندر ہیں، یہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے توسط سے رپورٹ ہمارے پاس یہ اس کو بنایا گیا، تو جو فگرز اس رپورٹ کے اندر ہیں اسی کو بیس بنا کے ہم کچھ آرگیو کریں گے اس کے اوپر نا، لیکن موسٹلی چیزیں اس رپورٹ سے ہی فگرز بھی وہیں سے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، پلس جو آرگیومنٹ ہے اس رپورٹ کے اندر اسی آرگیومنٹ کی بیس کے اوپر ہم اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو میری جو انپٹ ہے اس کے اندر وہ انتہائی منیمم سے میں نے رکھا ہوا ہے اس کو۔ اچھا، سیکنڈ اس رپورٹ کے حساب سے نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 کے پرسپیکٹیو کے اندر جو ہمارا پورسٹ 1% جو طبقہ ہے وہ آلموسٹ 0.15% آف دا نیشنل انکم کے اندر اس کا شیئر ہے، 0.15% شیئر ہے جو پورسٹ 1% آف جو ہماری پاپولیشن ہے اس کا، اور جو ریچسٹ 1% ہیں جو لوگ ہیں وہ آلموسٹ مور دین 9% آف دا نیشنل انکم جو ہے اس کے اندر ان کا شیئر ہے۔ تو آپ خود سے سٹاک جو انیکویلٹیز ہیں پاکستان کے اندر اس کو آپ خود سے ان کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔
اور دا ریچسٹ 10% جو ہیں ان کا جو شیئر ہے ان دا نیشنل انکم از مور دین 9.4 ٹائمز فرام دا شیئر آف دا پورسٹ 10%. تو یہ مزید ایک تھوڑا سا شاکنگ سی چیز ہمیں نظر آتی ہے جو ایک سوسائٹی پاکستان کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کے اندر جو اکانومی ہے وہ انتہائی ان ایکول اکانومی ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک سوسائٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ان ایکول سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور ویئر ایز ابھی ہم نے یہ اس کا تھوڑا سا لائک ویلتھ کا گیپ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بڑا یہ سنگین لیول کا ایک گیپ ہے، لیکن سٹل ہم نے وہ چیزیں اکاؤنٹ فار نہیں کی. لائک کہ پاکستان کے اندر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جو ویلدی جو سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے، دا رچ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے یا ہیوز کا جو سیگمنٹ ہے وہ انڈر رپورٹنگ بھی کرتا ہے اپنی انکم کی، اور خاص طور پہ انہی کے پاس یہ پاور بھی ہوتی ہے، انہی کے پاس وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو وہ یوٹیلائز کر کے مینپولیٹ کرتے ہیں اپنی انکم کو بھی، اور اپنی انکم کو وہ چھپاتے بھی. اچھا، ویلتھ انیکوالٹی جو ہے صرف انکم انیکوالٹی سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہمیں ایک سنیریو نظر آتا ہے پاکستان کے اندر، کہ جس کے اندر ہمیں ویلتھ انیکوالٹی کے پرسپیکٹیو میں جو میگنیٹیوڈ آف جو کیش ایسٹس فارم لینڈ اینڈ ادر پراپرٹی جو ہے اس کے اندر ہمیں ویلتھ انیکوالٹی کے پرسپیکٹیو میں ایک گریٹر ڈیوائڈ نظر آتا ہے اف وی کمپیئر وتھ دا انکم انیکوالٹی. تو صرف انکم انیکوالٹی پاکستان کا ایشو نہیں بلکہ ویلتھ انیکوالٹی از اے بیگر ایشو دین دا انکم انیکوالٹی. اور لائک ایک چیز ہمیں یہ بھی ہے کہ 0.460 ملین آلموسٹ 4,60,000 جو ہمارے ریچسٹ ہاؤس ہولڈس ہیں دے اون آلموسٹ 16% آف دا ریزیڈینشیل پراپرٹی. تو یعنی کہ انتہائی ایک مائنر سا چنک ہے سوسائٹی کا جس کے پاس ایک بہت بڑا جو ہے پراپرٹی کا اونرشپ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. اور ایز فار ایز دا فارم لینڈ از کنسرن تو 1% آف پاپولیشن جو ہے پاکستان کے اندر آلموسٹ 22% از مور دین 20% جو فارم لینڈ ہے اس کی اونرشپ جسٹ 1% کے پاس ایگزسٹ کر رہی ہے. تو یو کین سی کہ ہم جو فارم لینڈ ہے کتنا ہائیلی کنسنٹریٹڈ ہے ان اے فیو ہینڈس ان پاکستان. اور خاص طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو 1970s کے اندر کہ جب بھٹو رجیم کے اندر ہمیں کچھ لینڈ ریفارمز سے ریلیٹڈ چیزیں نظر آتی تھیں، بٹ اگین وہ لینڈ ریفارمز جو تھے لائک جو 72 کے ہو گئے 77 کے ہو گئے وہ سکسیزفل نہیں رہے، کیونکہ اس کو لائک لینڈ ریفارمز کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے اندر ایشوز تھے. اور وہ جو طبقہ تھا کہ جس کے پاس لینڈ تھی انہوں نے 101 قسم کے ہیلے بہانے ان کے پاس ایگزسٹ کرتے تھے کہ جس سے وہ انہوں نے جو لینڈ ریفارم جو ہے وہ سکسیزفل نہیں رہے، اور لینڈ پراپرلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی ٹو دا لینڈ لیس کلاس، اور وہ انہی کے پاس جو ہے کسی نہ کسی شیپ کے اندر دوبارہ اونرشپ انہی کے پاس ہی رہی جو آلریڈی لینڈڈ ایلیٹ ہے یا لینڈڈ کلاس تھی. اور ریڈسٹریبیوشن آف لینڈ از اے بگ ایشو ان پاکستان. ہونا چاہیے ریڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے، لینڈ ریفارمز ہونا چاہیے. اور اگر ہم دیکھیں اسلامک پرسپیکٹیو کے اندر بھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عراق اور شام کے حوالے سے جو ایک ان کا اوپینین تھا وہ ہمیں ایک بڑی گائیڈ ملتی ہے کہ کس طرح لینڈ کو جو اونرشپ ہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا پوری سوسائٹی کے لیے، تو اس کے بینیفٹ کے لیے. لیکن پاکستان کے اندر لینڈ ریفارمز نہ ہونے کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم شاید اسلام کی وہ فلاسفی کہ جو یہ چیز
کہتا ہے کہ جو ویلتھ ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کرے لوگوں کے اندر، ایک خاص طبقے کے اندر. اس فلاسفی کو ہم نے پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا پاکستان کے اندر. تو پاکستان کے اندر اگر ہم اس فلاسفی جو اسلام کی فلاسفی ہے اس کے مطابق بھی دیکھیں تو اسلام ایک ایسی معاشی نظام کی بات کر رہا ہوتا ہے جو ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کے اوپر ریلائی کر رہا ہوں، کہ جس کے اندر انکلوزیو گروتھ بھی نظر آتی ہے، وہ سب کی ڈیولپمنٹ بھی نظر آتی ہیں. اور خاص طور پہ جو ایسے طبقات ہیں کہ جو لائک ڈاؤن ٹروڈن پیپل ہیں، جو پور سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، ان کے لیے وہ زیادہ لائک کیئر کی بات دین اسلام کی جو فلاسفی ہے، دین اسلام کا جو نظام ہے وہ رکھتا ہے. اور لائک ہمیں ایگریکلچر لینڈ کے پرسپیکٹو میں ایک چیز اور جو نظر آتی ہے، ایک تو ہے لینڈ ریفارم کا جو ایشو ہے، دیٹ از اے ویری بگ ایشو. سیکنڈ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے لینڈ ریفارم کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر جو ایگریکلچر ٹیکس انکم ہے، دیٹ از ناٹ پروگریسو، اور ایون ٹیکسنگ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ایک تو لینڈ ایلیٹ ہمارے پاس آ گیا کہ جن کے پاس ایک ہائیلی جو ایک کنسنٹریٹڈ جو لینڈ کا سیگمنٹ ہے وہ فیو ہینڈس کے پاس چلا گیا. سیکنڈ، وہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر جو ٹیکس ہم جنریٹ کر سکتے ہیں، اس ٹیکس کے آگے پبلک اسپینڈنگ کر کے پور سیگمنٹ تک وہ ڈسٹریبیوٹیو اس کا میکانزم ایک بنا سکتے ہیں، وہ ہم نے ٹیکس بھی نہیں کیا اس ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس کو. اچھا، فردر اگر ہم انیکوالٹی کی سچویشن پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو بوررز ہیں اس میں آلموسٹ 1% آف دا بوررز جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے پاس جو کریڈٹ ہے وہ آلموسٹ 37.5% آف دا ٹوٹل کریڈٹ جو ہے سوری وہ کنسنٹریٹڈ ہے وتھ جسٹ 1% آف دا بوررز. اور ڈپازٹ کی سچویشن بھی آلموسٹ ایسی ہی ہے کہ آلموسٹ 26.4% آف دا ڈپازٹس جو ہیں وہ جسٹ 1% آف دا ڈپازٹرس کے ہمیں نظر آتے ہیں. تو دس شوز کہ پاکستان کے اندر کتنی ہائی لیول کی انیکوالٹی، جیسا کہ اس رپورٹ کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 پاکستان نظر آتے ہیں، ایک پاکستان ہیوز کا ہے اور ایک پاکستان ہیو ناٹس کا ہے. اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اکانومی ہے وہ صرف سیف گارڈ کر رہی ہے کہ جو ہیوز کا طبقہ ہے، جو ہمارا ایلیٹ جو کیپچر ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، صرف اس کو فیور میں جا رہی ہیں چیزیں. اچھا، فردر اس چیپٹر کے اندر ہمیں جو چیز نظر آتی ہے آلموسٹ 20% جو ٹاپ ہمارا کوئنٹائل ہے، ٹاپ 20% جو ریچسٹ پیپل ہیں دے ہیو آلموسٹ 50% شیئر ان دا نیشنل انکم، ویئر باٹم 20% ہیز آلموسٹ جو ہے ان کا شیئر آلموسٹ از لیس دین 9% نیشنل انکم. تو خود سے اندازہ لگا لیں کہ 20% 50% آف دا نیشنل انکم جسٹ 20% لوگوں کے پاس جا رہی ہے، اور ریمیننگ 50% جو ہیں وہ 80% کے پاس جا رہا ہے. تو اتنی ہائی لیول کی انیکوالٹی از گلف بٹوین رچ اینڈ پور، اینڈ دی گلف از گروئنگ. تو دیٹ سچویشن از ناٹ گڈ. یہ انیکول سوسائٹی جو ہے وہ سسٹینیبل سوسائٹی نہیں ہوتی. تو دا سچویشن ہیز بیکم پینفل اینڈ بیکمنگ مور پینفل. اگر ہم یہ سچویشن جو ہے اس کو اس طرح ہی اسٹیٹس کو کے اندر رہا، کوئی ریڈیکل چینجز جو ہیں اگر ہم انٹروڈیوس نہیں کرواتے پولیٹیکل اکانومی کے اندر، پروگریسیوٹی آف دا ٹیکس سسٹم جو ہے دیٹ از ریکوائرڈ، لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، نمبر آف ادر تھنگس کین بی ڈن کہ جس سے جو ہے ہم ٹرکل اپ اپروچ کے تحت، باٹم اپ اپروچ کے تحت جو پور سیگمنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کو ہم لائک انکم، نیشنل انکم کے شیئر کے اندر ان کا بھی حصہ جو ہے اس کو ہم امپروو کر سکیں. تو اچھا، ایک اسٹڈی کو ریفر کیا اس رپورٹ کے اندر، اور وہ اسٹڈی تھی 1985 سے لے کے 2016 کا ڈیٹا انہوں نے لیا. اور ایز پر دیٹ اسٹڈی کہ جو انسیڈنٹ آف پاورٹی ہے ڈیورنگ دس پیریڈ ہیز ناٹ چینجڈ.
تو آلموسٹ جو پور تھا 1985 کے اندر اور وہ 2016 کے اندر بھی وہ پور کا پور ہی ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ اسٹیٹس کو جو ہے ایک خاص سیگمنٹ کو بینیفٹ دے رہا ہے، پھر ایز دا میجورٹی جو آپ کے پاس ایک لوگ ہیں ان کو یہ ایگزسٹنگ پولیٹیکل اکانومی جو ہے اس کے اندر بینیفٹ نہیں ہو رہا. اور وی سی لمیٹیڈ گروتھ ان ریئل پرو پور ایکسپینڈیچرز جو ہیں اس کے اندر گروتھ نہیں ہے. اگر گروتھ ہوتی تو جو ہمارا پور سیگمنٹ ہے اس کے اندر بھی کچھ چینجز ہمیں نظر آ رہی ہوتی، سوشل موبیلٹی ان کی بھی نظر آ رہی ہوتی. سوشل موبیلٹی نہیں ہوتی تو ڈپریویشن فیل ہوتا ہے، ڈپریشن فیل ہوتا ہے، نمبر آف ایشوز جو ہیں وہ لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں فردر ہے کہ مڈل کلاس از سکویزنگ بیکاز جو ہمارے پاس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں فار دا اسکلڈ جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ ہم اس کو جنریٹ نہیں کر پا رہے. تو دس از انفارچونیٹ کہ ایک سوسائٹی جو ہے اپنے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہے ان کو کریٹ نہ کر پائے. اس سے پھر ایک ایشو جو ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ برین ڈرین جو ہے وہ پھر ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. سوری کہ ہمارا ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ پھر ملک چھوڑ کے کہیں باہر کے دوسرے ممالک کے اندر اپنی سروسز دیتے ہیں، اپنی زندگیاں وہاں پہ گزارتے ہیں. اور ایز اے ٹیچر وٹ آئی فیل کہ مجھے 2-3 چیزیں جو نظر آتی ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہائر اسٹڈیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہائر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باہر پڑھائی کے لیے چلے جائیں. جو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جاب ملے تو وہ باہر سیٹل ہو جائیں جاب کے پرسپیکٹیو میں. اور جو امیگریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ان کی بھی بڑی لاٹ ہمیں نظر آتی ہے. تو انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری جو اسکلڈ لیبر ہے، ایجوکیٹڈ لیبر ہے، وہ اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اور سچویشن کمفرٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے موو کر رہی ہے. اور ایک سماج کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اور یہ بھی یاد رکھیں ہم کافی دنوں سے یا کافی عرصے سے یہ سن رہے ہیں کہ فارن ریمیٹنسز جو ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں. دو اٹ از اے ویری گڈ تھنگ کہ باہر سے پیسے ہمارے پاکستانی جو کام کر رہے ہیں، پاکستانی لوگ باہر رہ رہے ہیں، وہ یہاں پاکستان کے اندر پیسہ جو ہے وہ ابھی وہ بھیج رہے ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان کے اندر ہی ہم ان کو اپرچونیٹیز جو ہیں ان کے لیے جنریٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی اپنی سوسائٹی، اپنی کلچر، اپنے سماج کے اندر ہی گزارتے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ گزارتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بظاہر تو ہمیں اچھی نظر آتی ہیں، لیکن اس کا اگر ایک ڈیپ انالیسس کریں تو اس کے اندر ہمیں یہ ایشو ضرور نظر آتے ہیں. اچھا، ایک چیز جو فردر اس میں ہے کہ پاکستان آلموسٹ لیگز بیہائنڈ آل دا ساؤتھ ایشین کنٹریز ایکسیپٹ افغانستان ایز فار ایز HDI از کنسرن. لائک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جتنے بھی ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس میں افغانستان کو چھوڑ کے باقی تمام کنٹریز سے پور پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے پاکستان کے اندر، وچ از ناٹ گڈ. اگین سماج کا ایک جو پرپز ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کو بنیادی رائٹس جو ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں ایک ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، وہ ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن HDI کی جو پوزیشن ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی اتنی پرومزنگ نظر نہیں آتی ایز پر دس رپورٹ کہ جو ہونا چاہیے. سو HDI از بیسیکلی بیونڈ انکم میئر، لائک صرف انکم کی بیس پہ نہیں یہ HDI کیلکولیٹ ہو رہا، بلکہ ادر میئرس جو 3 ڈائمینشنز ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اس کے بیس کے اوپر یہ کیلکولیٹ ہوتا ہے. تو اس میں سچویشن دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں انیکوالٹی نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ HDI سب
جو کوئنٹائلس ہیں یہ تمام جو ہماری کلاسز ہیں اس کے لیے سیم ہے. جو ٹاپ 20% ہیں ان کا ایچ ڈی آئی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے 0.698 0.698 ایچ ڈی آئی، جو ٹاپ 20% آف جو پاکستانیز ہیں. اور یہ آلموسٹ جو ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ کیٹیگری کے اندر جو کنٹریز لائے کر رہے ہیں، تو یہ ایچ ڈی آئی ان کنٹریز کے لیول کا ہے، وچ از گڈ. بٹ دا بیڈ تھنگ ود دس از کہ صرف ٹاپ 20% کی ہم بات کر رہے ہیں، ویئر ایز دا باٹم 20% کا اگر ایچ ڈی آئی دیکھیں تو وہ ہے 0.419. اور یہ جو ہے لو ہیومن ڈیولپمنٹ جو کیٹیگری کی کنٹریز ہیں، یہ ایچ ڈی آئی ان کے برابر ہمیں نظر آتا ہوں. تو یہ اگین از انیکوالٹی کو شو کر رہا ہے کہ جو پاکستان کے سماج کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے. اور یہ آلموسٹ جو ہے جو ایتھوپیا ہے ایچ ڈی آئی کے ویلیو جو ہے اس سے بھی کم ہے. اور ایک سب سہارن کنٹری میں سے ایک کنٹری ہے چاڈ کا، جس کا رینک ہے 186 آؤٹ آف 189 کنٹریز. لائک صرف لاسٹ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 4تھ نمبر کے اندر وہ نظر آتا ہے. تو یہ جو لوور جو ہمارا جو باٹم 20% ہے ان کا ایچ ڈی آئی چاڈ کے ملک کے برابر کی ایچ ڈی آئی ہے. سو وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ، وچ از اے ویری بیڈ تھنگ کہ ہم نے اتنا انیکول جو ہے انیکول جو ہے سماج جو ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے. اور اس سے سینس آف ڈیپریویشن بھی پیدا ہوتی ہے، اس سے اور بڑے کرائم جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. بیکاز یہ کہا جاتا ہے کہ پاورٹی از دا مدر آف آل دا ایولس. تو اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب پاورٹی کے ساتھ انیکوالٹی بھی ایگزسٹ کر رہی ہو تو سینس آف ڈیپریویشن جو ہے بڑا حد تک وہ انکریز کر جاتا ہے. تو یہ سچویشن ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا ایسا سماج ہے کہ جہاں پہ ایک لیویبل ایک سماج ہے ہمارا یا نہیں ہے. اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. اور خاص طور پہ دین اسلام کا نام لینے والے، توحید کے اوپر بیلیف رکھنے والے کہ جو اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ایک توحیدی معاشرہ ہے. کلاس بیس سوسائٹی ایک توحیدی سوسائٹی نہیں ہوتی. ایک کلاس بیس سوسائٹی یہ توحید کی اپوزٹ سوسائٹی ہوتی ہے کہ جہاں پہ طبقات ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایک توحیدی معاشرہ یا سوشل اپلیکیشن آف توحید تو یہ ہوتی ہے کہ سماج کے اندر کلاس لیس سوسائٹی بنائی جائے. کلاس لیس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کو برابر کر دیا جائے. اونچ نیچ ایک نیچرل لیول کی اونچ نیچ ہوگی، لیکن وہ اونچ نیچ طبقات نہیں پیدا کرے گی، وہ کلاسز نہیں بنا دے گی. ٹھیک ہے، وہ کلاس بیس سوسائٹی نہیں بنا دے گی. یہ اونچ نیچ ایک نیچرل چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے. اسلام اس کو پروموٹ بھی کرتا ہے. ادروائز تو آپ کے پاس کوئی اسٹیمولائی نہیں ہے گرو کرنے کا، آپ کے پاس کوئی اسٹیمولائی نہیں ہے کہ جی آپ محنت کریں. تو اسٹیمولائی جو ہے وہ دین اسلام ایک فطرت پہ مبنی سوسائٹی بناتا ہے، اور فطرت یہ کہتی ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا ریوارڈ ملنا چاہیے. لیکن یہ ریوارڈ اتنا نہیں ہوگا کہ ایک طرف قارونیت ہو جائے اور دوسری طرف جو بچے ہیں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں. تو اتنا بڑے سٹارک ڈفرینس کے ساتھ انیکوالٹی جو ہے وہ دین اسلام کا منشا نہیں ہوتا. تو ایسا سماج جو ہے دین اسلام کی فلسفی کے اپوزٹ سماج ہم اس کو کہتے ہیں. اچھا ہاں، اور ایز فار ایز دا انیکول سوسائٹیز آر کنسرن، تو جو بھی انیکول سوسائٹی ہوتی ہے اس کے اندر گروتھ بھی جو ہے وہ انیکول ہوتی ہے. اور نہ صرف انیکول ہوتی ہے بلکہ انسسٹینیبل ہوتی ہے. لائک ہم اگر یہاں پہ یہ بات کریں کہ 20% تک بھی ٹو ہائی، کہ 20% تک بھی گروتھ ہو تو وہ صرف ایک خاص سیگمنٹ کو فائدہ دے گی. لائک ایوب صاحب کے دور کے اندر ہمیں جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ نظر آتا ہے،
لیکن جیسے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، دا سو کال ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، 1968 کے اندر انہوں نے سیلیبریشن بھی اس کی کافی کی کہ ہم نے بڑا گروتھ ریٹ جو ہے اچیو کر لیا، لیکن وہ گروتھ ریٹ جو تھا اس کا جو بینیفٹ تھا دیٹ واز ناٹ جوڈیشیس. تو جوڈیشیس بینیفٹس آف جو ہیں ڈیولپمنٹ وہ ضرور ہونا چاہیے، وہ تمام سیگمنٹ تک اس کا بینیفٹ ضرور پہنچنا چاہیے، لیکن وہ بینیفٹ کب پہنچے گا؟ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا بینیفٹ تب پہنچے گا کہ جب سوسائٹی ان ایکول بنیادوں کے اوپر نہیں ہوگی بلکہ ایکول بنیادوں کے اوپر قائم ہوگی. تو ہمارا سماج جو انیکوالٹی کے اوپر قائم ہے، جو سرمایہ کے اوپر قائم ہے، اور سرمایہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، سرمایہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسا ہونا چاہیے، آپ کا ایجوکیشن کیسا ہونا چاہیے، آپ کی ہیلتھ کیسا ہونا چاہیے. سرمایہ آپ کی سوشل لیڈر کے اندر آپ کی سوشل سٹیٹس کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں صرف سرمایہ کے مرہون منت ہیں. تو اس سماج کے اندر اگر گروتھ آپ کا 20% تک بھی چلا جاتا ہے تو وہ ایکول بینیفٹ نہیں دے گا تمام سیگمنٹ کو. یہاں پہ گروتھ ہوگی تو بینیفٹ ایک خاص سیگمنٹ کو ہے، یہاں پہ کرائسس ہوگا تو اس کا لاس ایک خاص سیگمنٹ کو زیادہ بیئر کرنا پڑے گا. تو یہ ایک صرف گروتھ پرسپیکٹیو نہیں ہونا چاہیے، ایکول انکلوزیو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ دیٹ از ریکوائرڈ. انکلوزیو تب ہوگا کہ جب ہم پولیٹیکل اکانومی کے اندر تمام جو کوئنٹائلز ہیں، تمام سیگمنٹس ہیں، ان کو پارٹیسپیشن کا موقع دیں گے. اچھا، ایک آکسفیم کی رپورٹ ہے، آکسفیم اینڈ ڈی ایف آئی جو ہے، اس کی رپورٹ ہے 2017 کی، جہاں پہ انہوں نے میئر کیا لائک کمٹمنٹ ٹو ریڈیوسنگ انیکوالٹی انڈیکس انہوں نے ایک ڈیولپ کیا کہ جس پہ انہوں نے کنٹریز کو میئر کیا 3 بنیادوں کے اوپر، کہ جس کے 3 کی پلرز تھے اس انڈیکس کے. سوشل سپینڈنگ ایک تھا، ٹیکسیشن ایک تھا، لیبر ایک تھا. اور اس انڈیکس کے اندر اگر رینکنگ دیکھی جائے تو پاکستان کی رینکنگ تھی آلموسٹ 137 آؤٹ آف 157. اور جو یہ شو کرتی ہے کہ کمٹمنٹ، گورنمنٹ کی کمٹمنٹ in reducing inequality is not there. So the